السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، حال فی الحال میں آپ ایک اشعار کو بہت زیادہ سن رہے ہوں گے جو سوشل میڈیا پہ بہت گردش کر رہا ہے۔ وہ کس کا شعر ہے؟ اسد اقبال نے جو ہے اس شعر کو نیپال میں پڑھا تھا، تو اس شعر پر جو ہے مفتی حماد، یعنی نام نہاد مفتی صاحب مفتی حماد رضا صاحب نے اس پر بہت زیادہ داد دی تھی، اور اب انہوں نے جو ہے رجوع نامہ بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیا ہے۔ اور میں اس کی تلخیص کر کے آپ کو بہت مختصر لفظوں میں بتا دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ نیپال میں ہونے والے ایک جلسے میں اسد بھائی نے ایک شعر کہا تھا جس پہ میں نے داد دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس میں میری عدم توجہ کی وجہ سے پہلے مصرے کو میں سمجھ نہیں پایا، یعنی میری توجہ نہیں دی، میں سمجھ نہیں پایا، میں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر کھڑا ہو گیا اور انہیں داد دے دی۔ اور انہوں نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، اب میں آپ کو سامنے وہ توبہ نامہ بھی رکھ دوں گا۔ اور لاسٹ میں انہوں نے بہت پیاری بات کہی ہے، دیکھیے بات کیا کہی ہے، ایسا لگ رہا رجوع کم دھمکی زیادہ دی گئی ہے۔ دیکھیے، توبہ کا مطلب ہوتا ہے عجز اور انکساری، یعنی ہمارے ایسے الفاظ ہونے چاہیے جس میں ہماری عاجزی اور انکساری نظر آئے، حالانکہ ان کے توبہ نامے میں ایسی کچھ چیز نظر نہیں آتی۔ حضرت نے ان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کا دھیان ادھر کو دلایا، حالانکہ ان کا دھیان کسی نے نہیں دلایا۔ جب سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے علماء اکرام نے اس کے خلاف ویڈیو بنائی تو ان کا دھیان ادھر خود ہی گیا ہے، تو انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور آخر میں لکھتے ہیں کہ جن کو اپنی بالادستی دکھانی ہے وہ ہوش میں رہیں۔ یہ دیکھیے، یہ رجوع نامے میں ایسے لفظ لکھنے چاہیے تھے یا نہیں، اسے آپ کمنٹ باکس میں بتائیں کہ یہ لفظ اچھے ہیں یا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ میں عدم توجہ کی وجہ سے پہلے مصرے کو سمجھ نہیں پایا، تو میرے دوستوں پہلے آپ یہ ویڈیو سن لیں، وہ شعر سن لیں، پھر میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں۔ تو دوستوں، آپ نے یہ شعر سن لیا۔ اب اس میں دیکھیے، اسد اقبال نے جو ہے شعر پڑھنے سے پہلے کہا کہ اہل علم کے لیے، یعنی علم والے اس پہ توجہ دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو علم والا مانتے ہیں تو انہوں نے توجہ دی ہوگی، اگر یہ اپنے آپ کو علم والا مانتے ہیں تو انہوں نے توجہ دی ہوگی، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم اہل علم میں سے نہیں تھے، ہم نے توجہ نہ دی، تو انہیں پھر کیا لکھنا چاہیے تھا توبہ نامے میں؟ انہیں توبہ نامے میں یہ لکھنا چاہیے تھا کہ میری کم علمی کی وجہ سے، میری نا اہلی کی وجہ سے، یا میری ناواقفیت کی وجہ سے میں سمجھ نہیں پایا۔ حالانکہ انہوں نے ایسے کچھ الفاظ نہیں لکھے، بلکہ عدم توجہ لکھ کر کہا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو اہل علم والا دکھانا انہوں نے چاہا ہے۔ حالانکہ اگر یہ وہ الفاظ بھی لکھ دیتے تو ان کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں آتا، کیونکہ جتنی عجز اور انکساری بندہ کرتا ہے اتنی ہی اللہ رب العزت اسے عزتیں بخشتا ہے۔ تو انہیں یہ الفاظ لکھنے چاہیے تھے، انہوں نے یہ الفاظ نہیں لکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، توجہ نہ ہونے کی بات یہ بالکل انہوں نے سراسر جھوٹ لکھی ہے، توجہ ان کی پوری تھی۔ اگر توجہ نہیں ہوتی تو اتنی خطرناک انہوں نے داد دی ہے کہ ایسا مان لیجیے آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں کہ ہار پہنایا ہے باقاعدہ۔ تو میں اس ویڈیو کی لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ سن لینا۔ ہر شعر پر حضرت نے اٹھ کر وہ دیے داد اور نعرے بھی لگائے ہیں باقاعدہ۔ تو یار کیسے ہو سکتا ہے کہ عدم توجہ نہ ہو؟ یہ عدم توجہ نہیں بلکہ توجہ پوری تھی، بلکہ کم علمی کی وجہ ہے، ناواقفیت کی وجہ ہے۔ مگر کیا ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو نیچا نہیں دکھانا چاہتے، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم اور مفتی سمجھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو لوگ ہمیں نیچا سمجھنے لگے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایسے جملے رجوع نامے میں اختیار کیا، عدم توجہ۔ تو میرے بھائیوں، آپ بتائیے کہ کیا ان کا توبہ نامہ جو ہے ان کی ویڈیو کی طرح ہے؟ جس طرح انہوں نے ویڈیو میں ریاکشن دیا ہے، اس طرح انہوں نے توبہ نامے میں کچھ نہیں لکھا۔ حالانکہ اسد اقبال نے ان سے زیادہ عجز اور انکساری دکھائی ہے، لیکن حضرت تو بالکل بھی ان کے توبہ نامے میں بالکل بھی عجز و انکساری نظر نہیں آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ویڈیوز اچھی طرح سے دیکھنا، باقاعدہ حضرت نے شعر کی فرمائش کی ہے۔ ایک لڑکا نعرہ لگا رہا تھا، اسے ہٹا کر کہا رک جائیے، ابھی ایک بار اور پڑھا جائے گا یہ شعر۔ اور انہوں نے بھی اور بہت سے علماء نے بھی اس شعر کی دوبارہ فرمائش کی اسد اقبال صاحب سے۔ آپ ویڈیو جا کر دیکھ لینا، اگر عدم و توجہ ہوتی تو کیا دوبارہ شعر پڑھوایا جاتا وہ؟
میرے بھائی یہ عدم توجہ نہیں ہے بلکہ کم علمی کی بات ہے. اور اسٹیج پر آج کل میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے علماء ایسے ہیں جو بالکل نام نہاد مفتی ہیں, انہوں نے مدرسے میں صرف ٹائم پاس کر کے ٹائم کاٹ کر پاس ہونے لاکھ نمبر لا کر گیا ہے, اپنی نام پر کے مفتیت کا ٹائٹل لگا لیا, عالم کا ٹائٹل لگا لیا. حالانکہ ان کے سامنے اگر عربی کی چھوٹی سی عبارت رکھ دی جائے اور ان سے اگر حل کرائی جائے نا, ان سے ترکیب کرائی لی جائے نحوی صرفی طریقے سے اگر اسے حل کرایا جائے تو ان کے بس کی نہیں, ان کے چھکے چھوٹ جائیں گے. اسٹیج پر کم سے کم ایسا عالم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دیوبندی وغیرہ اگر کوئی اعتراض کر دے, اگر کوئی بحث کرنے لگے تو کم از کم اس وقت کیا منہ چپ کر دے. حالانکہ ان سے کچھ نہیں ہو پائے گا, یہ صرف جو ہے اہل سنت والجماعت کے جلسوں میں بیٹھ کر بڑی چیخ چیخ کے بول سکتے ہیں. اگر کوئی دیوبندی ان کے سامنے آ جائے تو ان سے بولا نہیں جائے گا, ان سے اعتراض کے جواب نہیں دیے جائیں گے. تو میرے دوستوں, میں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم جلسوں میں ایسے لوگوں کو بلائیں جو بہترین عالم ہیں. یاد دیکھیے ہمارے مراد آباد میں جامعہ نعیمیہ میں اتنے بہترین عالم ہیں, لیکن آپ کو کیا ایسے عالم چاہیے جو شہرت یافتہ ہو, جس کا نام ہو. تو اچھے عالم کو بلائیں, چاہے ایک ہی عالم کو بلائیں, زیادہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اچھا عالم بلائیں. تو میرے دوستوں بس میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اہل علم کو اسٹیجوں پر بلائیں, جاہلوں کو اور ایسے لوگوں کو کیا ہے اسٹیجوں پر نہ بلائیں.